أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق اللہ العظیم۔ چار آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 سورہ صاد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کیے، اور وہ سلیمان علیہ السلام بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اور وہ بھی ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت میں اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے چھپ گئے اس پر انہوں نے کہا واپس لاؤ، اور وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے، اور دو تفسیریں ان آیات کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر جس کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے جس کی تائید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو جہاد کے لیے گھوڑے مقرر تھے تو اس کے معائنے میں مشغول تھے، اور معائنے میں مشغولی کی وجہ سے شام کے وقت میں ان کا ایک معمول تھا جو نماز کے قبیل میں سے تھا، نماز کی قسم میں سے تھا، تو وہ معمول ان گھوڑوں کے معائنوں کی وجہ سے وہ معمول رہ گیا ان کا، ایک تفسیر اس کی، تو وہ معمول رہ گیا۔ تو اچھا وہ معمول کیا تھا؟ اگر کوئی نفل نماز تھی تو انبیاء علیہم والسلام نفلی چیزوں کی بھی تلافی کرتے تھے، نفلی چیزوں کی بھی تلافی کرتے تھے اور اپنے اوپر ایک لازم سمجھتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی عمل وہ رہ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس دیر سے آئے اور پھر فرمانے لگے کہ میرے ایک عمل رہ گیا تھا جس وجہ سے، اور اس وجہ سے رہ گیا تھا، تو میں وہ عمل پورا کر رہا تھا، اس کی وجہ سے تمہارے پاس دیر سے آیا۔ تو انبیاء علیہ والسلام نفل نماز کبھی معمول کا تلافی کی بڑی بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور اگر یہ کوئی فرض نماز تھی تو اس جہاد کے جو گھوڑے تھے ان کے معائنے کی وجہ سے حضرت وہ عمل بھول گئے، اور اگر کوئی عمل ایسا ضروری عمل بھول جائے اور جو خدام تھے انہوں نے عظمت اور ادب کی وجہ سے اطلاع بھی نہیں دی اور عمل بھی ضروری تھا، تو بھول کی وجہ سے بھی اللہ پاک پکڑ نہیں فرماتے کوئی عمل۔ اگر ایک تو یہ کہ جان بوجھ کے ایسی حرکت کی، ایک یہ کہ بھول گئے، تو بھول کی وجہ سے بھی اللہ پاک پکڑ نہیں کرتے، لیکن نبیوں کی شان عام لوگوں سے اونچی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح پھر کرتے ہیں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ تو عمل رہ گیا، قد گھوڑوں کو دوبارہ لاؤ۔ جب گھوڑے دوبارہ لائے گئے تو حضرت نے ان گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا۔ اچھا، اب گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا تو جس طرح ہمارے ہاں گائے بکری بھینس اس کی قربانی ہوتی ہے، تو ان کی شریعت میں گھوڑوں کی بھی قربانی ہوتی تھی، اس کو باقاعدہ ذبح کر کے کھایا جاتا تھا۔
تو اس وجہ سے، اور پھر یہ جو گھوڑے تھے یہ کوئی سرکاری نہیں تھے بلکہ ان کی ذاتی ملکیت تھی، اور جیسے جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کو خیرات کیا جاتا ہے، اس کو ضائع کرنا نہیں کہتا، ایسے ہی انہوں نے گھوڑے ذبح کر کے ان کو خیرات کیا، اس کو ضائع کرنے سے بھی تعبیر نہیں کریں گے، تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال اور اعتراض کسی نبی کی ذات کے اوپر وہ نہ پیش آئے۔ اور اس کی تائید، یہ والی جو تفسیر ہے، اس کی تائید حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کی آیت کی اگر کوئی تفسیر، مختلف تفسیریں ہوں، اور وہ اگر کسی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے تو وہ مطلب یعنی ایک طرح سے وہ تفسیر پختہ ہو جاتی ہے بنسبت اس تفسیر کے جس کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یعنی یہ اس کی تفسیر ہے کہ حضرت نے ان گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا، اور اس پر جو جو باتیں ذہن میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک تفسیر دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایسا ہوا کہ معمول چھوٹ گیا تو چونکہ جہاد کا جو عمل ہے یہ افضل عبادات میں سے ہے، اللہ کے دین کو زندہ کرنا مسلح طریقے سے، کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اس رکاوٹ کو ختم کرنا، تاکہ رکاوٹ ختم ہو، اللہ کے دین کے لیے آزادی کے راستے پیدا ہوں، تو یہ ایک عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ تو جو اس عبادت کے اندر مددگار چیزیں ہیں اس میں مددگار چیز سواریاں بھی ہیں۔ تو جہاد کے یہ جو گھوڑے تھے جہاد کے لیے رکھے گئے تھے، اس میں معائنے میں مصروف تھے، اس معائنے کی مصروفیت کی وجہ سے وہ جو وقت کا معمول تھا وہ رہ گیا۔ تو وقت کے معمول کے لیے ایک تو یہ ہوا کہ بھی سورج ڈوب گیا، عمل جو تھا وہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے کا تھا، تو انہوں نے گھوڑوں کو دوبارہ بلوایا اور پیار سے ان گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، اور پھر اللہ سے درخواست کی تو اللہ جل جلالہ نے وہ سورج واپس کر دیا اور اللہ پاک نے ان کو عمل کی توفیق دی، یعنی انہوں نے پھر وہ عمل بھی کر لیا۔ اور سورج کا ایسے واپس ہونا یہ بطور معجزے کے اللہ پاک نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے، جن کا ذکر مختلف روایات میں، مختلف احادیث میں بھی آتا ہے۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے۔ پھر اس پہ ایک بات یہ حضرات نے لکھی ہے کہ اگر کوئی عمل چھوٹ جائے تو اپنے اوپر ایسی سزا مقرر کرنا جو مباح کے قبیل میں سے ہو، جس کو صوفیاء کرام غیرت سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی آپ سے یہ عمل کیوں چھوٹ گیا، تو اس کی اصل بھی حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہے، جو پہلی تفسیر میں نے عرض کی کہ عمل رہ گیا، انہوں نے گھوڑے منگوائے اور ان گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہم ایک صحابی نے چادر دی، وہ چادر تھوڑے نقش و نگار والی تھی، اس کے اندر وہ کچھ بیل بوٹے تھے، کچھ کام ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے وہ چادر پہنی اور نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد آئے حضرت، وہ چادر اتاری جیسے اس سے نفرت کر رہے ہوں، اور فرمائے کہ یہ والی چادر فلانے کے ہاں بھجوا دینا واپس، اس لیے کہ اس کی جو نقش و نگار ہے میری نظر نماز میں اس پہ پڑی، اور قریب تھا کہ میں اس کے نقش و نگار میں مصروف ہو جاتا اور میری نماز خراب ہو جاتی، اس لیے یہ واپس کر دو، اور اگر وہ محسوس کرے تو ان کو کہہ دینا کہ بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سادی چادر مجھے دے دو جس کے اندر نقش و نگار نہ ہو۔ اسی طرح اور بھی ایسے واقعات ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، گنجان باغ ہے، اور اس کے اندر ان کی نظر پرندے پہ پڑی، اس پرندے کے ساتھ ان کی نگاہیں چلنے لگی کہ وہ باغ اتنا گھنا تھا کہ وہ پرندہ اس میں سے نکل نہیں سکا،
تو وہ پرندے پہ نظر لگی، نماز سے توجہ ہٹ گئی، تو جیسے ہی سلام پھیرا تو کہا کہ یہ جو میری نماز خراب ہوئی ہے یہ اس باغ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو نماز کے بعد وہ پورا باغ اللہ کے نام پہ خیرات کیا۔ تو اگر اس قسم کی کوئی سزا اپنے اوپر مقرر کرنا چاہیں، جو مباح چیز ہے، اپنے فائدے کی چیز ہے، اس کو چھوڑنا چاہیں، تو کہا اس کی اصل کیا ہے؟ اس آیت میں بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں بھی ہے۔ ہاں، سزا مقرر کرنا اگر ناجائز کوئی حرکت کرے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کوئی کپڑے پہنے ہوئے تھے تو بطور سزا کے وہ کپڑے اتارے اور کپڑے جلا دیے۔ اس پر جو ہے وہ پھر حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ والی حرکت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جلانا ایک تو آپ کسی کو ہدیہ دے دیتے، ایک یہ کہ جو کپڑا اللہ کی نعمت تھا آپ نے اس کو جلا دیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو سزا اگر مقرر کریں کسی عمل کے چھوٹنے کے اوپر تو کہا کہ اس آیت میں اور ان احادیث میں اس کی اصل موجود ہے۔ اور ایک تفسیر و تشریح میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو، اس کے زیر انتظام بہت ساری چیزیں ہوں، تو اپنے ماتحتوں کے حوالے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جی میری فیکٹری ہے یا میرا ہاسپٹل ہے یا میری مسجد ہے یا میرا مدرسہ ہے، جو چیز میرے ماتحت ہے، تو بس میں تو آرام سے گھر میں بیٹھ گیا، ہاں جی میں نے جو ہے وہ آفیسر ہیں اور مولانا صاحب ہیں فلانے ہیں وہ دیکھیں گے اور خود میں نہ جاؤں، تو کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس کے کہ بادشاہ ہیں، ماتحت بھی مخلص تھے، لیکن اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں خود جا کر اس کا معائنہ کرتے تھے۔ تو کہا کہ جو ذمہ دار شخص ہو وہ اپنے مزدوروں اور اپنے ماتحتوں کے بھروسے کے اوپر چیزوں کو حوالے نہ کرے، بلکہ خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس کا ذکر یہاں اس آیت کے اندر ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے یعنی ہمارے لیے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ پاک نے یعنی اس امت کے لیے اسباق رکھے ہیں، جیسے میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے، حالانکہ ایک ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ ہے، ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے یہ چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ ہمارے لیے سبق موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کا وہ ہوتا ہے، یعنی ثبوت ہوتا ہے کہ اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور ان جانوروں کو کیا کیا، وہ اللہ کے راستے میں خیرات کیا۔ باقی جو گھوڑے کے بارے میں ہمارے مذہب کے اندر بھی روایات اور احادیث وہ مختلف ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں پالتو گدھوں کے بارے میں، یعنی سن 7 ہجری تک یہ جو گدھے پالتو گدھے ہوتے ہیں، سن 7 ہجری تک ان کا گوشت بھی حلال تھا اور ان کو بھی استعمال کرتے تھے، لیکن خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا آپ نے فرمایا یہ ہنڈیوں میں کیا چیز پک رہی ہے؟ اللہ کے رسول یہ گدھوں کا گوشت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حکم بھیجا ہے کہ گدھوں کا گوشت حرام ہو گیا، اس لیے تم ان گدھوں کے گوشت کو کیا کرو، ان ڈھیل دو، ہٹا دیا ان کو۔ اور گھوڑے کے بارے میں یعنی جو روایات ہیں، ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ گھوڑا کیا ہے، قیامت تک جہاد کا آلہ ہے، لہٰذا کسی زمانے میں گھوڑے کا گوشت حلال تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر گھوڑے کے گوشت کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں تھیں ان آیات میں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔